الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتا اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا ایک خصوصی سلسلہ ہے، کیونکہ آج کی رات بھی بہت ہی خصوصی ہے۔ الحمدللہ آج پاکستان کے اندر 27 رجب المرجب ہے، اور 27 رجب المرجب کو پیارے آقا علیہ السلام کا جو معراج کا واقعہ ہے الحمدللہ وہ پیش آیا تھا۔ اسی کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے، اور آج ہمارے سلسلے کے اندر معراج کے حوالے سے جو شرعی احکام ہے، عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی معراج کہاں سے کہاں تک ہوئی، اس کے انکار کرنے والا کیا حکم ہے، اور بھی بہت سارے انشاءاللہ زوجل سوالات شامل سلسلہ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس رات کی برکتیں لوٹیے۔ دارالافتا اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو جوابات عطا فرمائیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کو لکھیے۔ انشاءاللہ زوجل علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت کے دن، قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت اس حدیث پاک کا تحت نقل فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار، مکہ مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور معراج شریف کے حوالے سے آج ہمارا خصوصی سلسلہ ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل پر کافی سلسلے اس حوالے سے پیش کیے گئے، اس کے واقعات کو بیان کیا گیا، مدنی پھول بھی بیان کیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر آج ہم سلسلے میں اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ معراج شریف ہے کیا، یعنی عقیدہ معراج یا معراج کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے کہ کیا ہوا تھا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معراج جو نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، معراج بھی کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس میں فرق بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر معجزات عطا فرمائے، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جن میں عظیم الشان معجزہ ایک تو قرآن پاک ہے، جو سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہلاتا ہے، اور دوسرا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ معراج یہ بلندی کو بولتے ہیں، اونچائی کی طرف جانا، کسی کو اونچا مرتبہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں عروج سے نکلی ہوئی ہیں، بلندی سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات کی سیر کروائی اور مختلف اپنی نشانیاں دکھائیں، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے پھر علماء نے 3 حصے کیے ہیں کہ معراج کے 3 اسٹیپ ہیں۔ نمبر 1 مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یعنی مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس بھی کہلاتی ہے اور فلسطین کے اندر واقع ہے، تو یہاں سے لے کر یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانا، یہ تو نص قرآنی بالکل صریح اس کے اوپر موجود ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ صریح قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ اور دوسرا حصہ یہ سورہ والنجم کے اندر بیان کیا گیا، والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو معنی بیان کیا اذا ہوا کا، کہ نجم ستارے کو بولتے ہیں، اور ستارے سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف بھی آنا اور نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے کہ جب وہ معراج سے نیچے کی طرف آئے، یعنی معراج کر کے نیچے آئے یا معراج کے لیے اوپر گئے، یہاں پر آسمانوں پر جانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سدرۃ المنتہا پر جلوہ دیکھنا، یہ تمام کے تمام معاملات سورہ والنجم کی 18 آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم وغیرہ کی جو احادیث طیبہ ہیں اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتوں آسمانوں پر جانا، جنت کو دیکھنا، مختلف مقامات کی زیارت کرنا، یہ معراج کا سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے جو مشہور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اور تیسرا حصہ یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا، رف کے ذریعے اوپر جانا، جہاں جبریل امین بھی نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے اور عرش الہی تک پہنچے، جو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے مخلوق کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ عرش پیدا فرمائی ہے۔ یہ عرش بھی ہے، اس کو بعض علماء کرسی بھی کہتے ہیں، بعض اس میں فرق کرتے ہیں۔ تو یہ عرش الہی جو ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جانا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں گئے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ حدیث کی قسم ہوتی ہے، خبر واحد جس کو احادیث احاد بولتے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے، حدیثوں کے اندر اس کے تذکرے بھی آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تھے۔ تو یہ معراج کہلاتی ہے کہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، وہاں مختلف واقعات پیش آنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور دوسرا حصہ یہ احادیث مشہورہ سے بھی ثابت ہے، اور اشارتاً سورہ والنجم کی 18 آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا، یہ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں ثابت ہے۔ اس دوران کثیر واقعات جو ہے وہ پیش آئے، کیونکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ تو بہت ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ معراج کے درمیان ملاحظہ کی تھی۔ اچھا، اب یہ 3 حصے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے یہاں سے فلاں دلیل سے ثابت بھی ہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے معراج شریف کا کہ میں نہیں مانتا معراج شریف کا واقعہ ہوا تھا، کیونکہ ایک ماوراء العقل ایک چیز ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں اتنا بڑا سفر ہو جائے اور اتنے ساری معاملات ہو جائیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو نہ ماننے والا ہو تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ پہلی بات تو اس کو ماوراء العقل تو اب تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس وقت بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اب تو جیٹ طیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کس طرح کے طیارے آتے ہیں سپر سونک کے، جس کے میں جو آواز کی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اگر راتوں رات کوئی آتا جاتا ہے تو یہ مشکل کام ویسے بھی نہیں ہوگا۔
بندے کو جب اتنی قدرت حاصل ہو گئی کہ وہ ایسے طیارے بنا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اتنا سفر اتنی جلدی طے کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سورت کی جو ابتدا فرمائی اسی سے تمام شک و شبہات دور کر دیے کہ کوئی شکوک و شبہات باقی نہ رہے کہ سبحان پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے ہر عاجزی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی طرح کا عجز نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو یہ یعنی اس زمانے کے اندر بھی ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آ جا سکے رات کے حصے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے اس میں تصرف فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ انکار، ابھی انکار کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اصلاً ہی انکار کرتا ہے نہیں جی میں معراج کو مانتا ہی نہیں کہ معراج ہے ہی نہیں، تو یہ سرے سے انکار کرنا تو کفر بن جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اس کا بھی انکار کر دیتا ہے نہیں جی میں اس کو مانتا ہی نہیں، نہ جسمانی نہ روحانی کسی طرح کی کوئی بات میں تسلیم ہی نہیں کرتا، تو پھر تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے جو اوپر جانے کا معاملہ تھا کہ مسجد اقصیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تو سدرۃ المنتہا تک جانا یہ چونکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اب جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا، گمراہ بدین کہلائے گا کہ وہ حدیثوں کا رد کر رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو کیٹیگری ہے حدیثوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو پہلے باری حدیثوں کا ہے، اس کو احادیث احاد بولتے ہیں، اس میں علماء کا پھر آپس میں اختلاف ہوا ہے، تو اس بنیاد پر اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خطا پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی غلطی کر رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر اس پر گمراہی کا حکم یہ نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس انکار کرنے والے کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ اگر مطلقاً انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جی میں اس واقعے کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اس کو بتا دیا جائے گا کہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے، اب اس کے باوجود نہیں مانتا تو پھر مسلمان سے متصور ہی نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس صورت میں وہ کفر بنے گا۔ اچھا حضور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جسمانی یا روحانی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس حوالے سے کنفیوژن رہتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں اطہر کے ساتھ باقاعدہ حاضری ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں معراج شریف ہوئی، یا روحانی طور پر ہوا تھا جسم اپنی جگہ پر موجود تھا، کیا ہے اس حوالے سے؟ جمہور علماء اکثر صحابہ اسی بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی وہ جسمانی عطا ہوئی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی، تو یہاں بندے کا لفظ استعمال ہو، عبد کا لفظ، اور عبد ہوتا ہے روح مع الجسد، یعنی جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، تو اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفا کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا کہ معراج جو ہوئی وہ جمہور صحابہ کے مطابق جسمانی ہوئی، اس لیے کہ ایک تو قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت، باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعات بیان فرمائے وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ مجھے زمزم کعبے کے پاس لے کر گئے، پھر میرا جسم مبارک چاک کیا گیا، سینہ دھویا، اپنا دل مبارک کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، علم و معرفت اس کے اندر مزید بھری گئی۔ یہ سارے کے سارے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بیداری کے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ روحانی عالم کے اندر نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت دلیل علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ روحانی یعنی خواب کے اندر ایک معاملہ پیش آ رہا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے سارے کے سارے واقعات، جب آپ معراج سے تشریف لے کر آ گئے تو کفار نے استہزاء کیا، مذاق کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مسجد اقصیٰ چلا جائے واپس آ جائے، یہ سارے معاملات پیش آ جائیں۔ تو اگر یہ روحانی یا خواب کا معاملہ ہوتا تو پھر اس پہ اعتراض کیا بنتا؟ آنکھیں آپ نے بند کی، آپ تو تصور کے اندر مسجد اقصیٰ پہنچ سکتے ہیں، خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا کیا سیر کر کے بندہ واپس آ جاتا ہے، تو پھر تو اعتراض ہی نہ ہوا نا، وہ تو کہہ دیتے کہ آپ نے خواب دیکھا تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی، اسے خواب تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا اعتراض کرنا، ان کا اس طرح کا استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ ساری باتیں جسمانی ہوئی تھیں اور بیداری کے عالم میں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے انکار کیا اور اس طرح کی باتیں کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یہ سارے کے سارے معاملات بیداری کے اندر نہ ہوتے، جسمانی حالت کے اندر نہ ہوتے، تو پھر کبھی بھی اس کے اوپر اعتراض
نہ کیا جا سکتا۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی ادلہ علماء نے پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اچھا حضور معراج شریف کے واقعات ہم سنتے ہیں، بہت ساری اس میں چیزیں ہمیں آتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام یہاں تشریف لے گئے، اس مقام پر تشریف لے گئے، یہاں نزول فرمایا، امامت فرمائی، یہ اتنے سارے مقامات پر اصل تو تھا رب کی بارگاہ میں حاضری تھی، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ویسے مسجد اقصیٰ اس کا تذکرہ کیا کہ مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے، تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہنچنا، پھر اس کے بعد آسمانوں پر جانا۔ مسجد اقصیٰ کیوں گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کی بڑی حکمتیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ علماء نے بیان کی۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اہل محبت جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، وہ ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو آقا علیہ السلام کے ذکر سے لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ یعنی حضور علیہ السلام کا نام لینے سے بھی ہمارے دل منہ کے اندر شہد کا گویا کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اہل محبت کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو فضیلت دیکھتے ہیں نا اس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ تو علماء نے واقعہ معراج کو دیکھا اور اس پر انتہائی غور و فکر کیا۔ ٹھیک، غور و فکر کے ذریعے پچھلی کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے، آپ کی تعریفیں بیان کی تھی، واقعات بیان کیے تھے، اس پہ غور و فکر کیا۔ پھر اس کے بعد علماء کی تعداد ہوتی ہے کہ جو صاحب اسرار ہوتے ہیں، جن کے سامنے چیزیں کھل جاتی ہیں، کشف ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، تو ساری کی ساری باتیں ان کو اس طرح کی معلوم ہوتی رہتی ہیں، تو ایسی بھی تعداد ہوتی ہے۔ تو ان تمام علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ معراج کو جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلے مدینہ منورہ اترنا، تو اس کی وجہ یہ تھی، خود جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ یہاں پہ اتریں، نماز ادا کریں، کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، کہ یہاں پہ آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس درخت کے پاس اترے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تھا، جب آپ مصر سے مدین کی طرف گئے تھے تو وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں رکے تھے آپ، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر دو نفل ادا کیے۔ اس طرح کوہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے کلام کیا تھا، وہاں اپنے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو آپ بیت الرحم کے مقام پر آئے۔ بیت الرحم وہ مقام ہے کہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو مقامات متبرکہ ہیں، مقامات مقدسہ ہیں، جو برکت والے مقام ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی رحمت کا نزول ہوا ہے، اس مقام پر خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت گاہ پر نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر کسی نبی کی ولادت گاہ ہو وہاں پر نماز پڑھنا یہ مطلوب شریعت ہے۔ ٹھیک ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی لیکن اس مقام کی برکت جو ہے وہ بندے کو حاصل ہوگی۔ اچھا، بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو اس کی ایک بنیادی حکمت تو علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ یہ وہ مقام ہے کہ چونکہ کفار اس مقام کو دیکھ چکے ہیں، ان کا آنا جانا اس مقام پہ رہتا تھا، اس وقت ملک شام کے اندر تھا، یہ فلسطین وغیرہ سارے ملک شام کے علاقے کہلاتے تھے، تو یہاں پر کفار کا آنا جانا رہتا تھا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اس علاقے کے اندر نہیں گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، تو اب آ کے انہوں نے کبھی آسمان تو دیکھے نہیں کہ آسمان پر کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں، تو وہ کہ اعتراض کرتے تو پھر ان کے اعتراض کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی ایک اس زمانے کے اعتبار سے بلکہ آج کے زمانے میں بھی بہت مشکل کام ہے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد حرام سے کوئی مسجد اقصیٰ پہنچ جائے اتنا رات کے مختصر حصے کے اندر واپس بھی آ جائے۔
تو اب یہاں پر وہ سوال کر سکتے تھے کہ مسجد اقصی ہم نے تو دیکھی ہے، آپ نے نہیں دیکھی، آپ بتائیے کہ وہاں مسجد اقصی ہے کیسی، کس طرح کی بنی ہوئی ہے، کیا کیا اس کے معاملات ہیں، تو یہ سارے آپ ہمیں بتائیے۔ اور یہ ذہن بنا کر ہم آپ کا جواب سنیں کہ ٹیکنالوجی بھی اس دور میں نہیں تھی، آج تو ہم تصویریں دیکھ لیتے ہیں پھر بھی یہ کانسیپٹ ہو جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی وہ کس طرح ہوئی تھی ٹیکنالوجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ کا اصل مقصد مسجد اقصی پہنچنا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے مسجد اقصی کو کوئی بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا کہ ایک ایک چیز کو آپ ملاحظہ کرتے پھر اس کے بعد آپ کو آ کے جواب دینے تھے، تو یہ آپ کا تصور و ذہن نہیں تھا، آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا۔ ہاں، تو اصل مقصد تو وہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی۔ تو اس لیے جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور علیہ السلام نے جو دیکھا تھا وہ تو بتانا شروع کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں دیکھی نہیں تھی۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جبریل امین جو ہے انہوں نے مسجد اقصی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، لائیو ہو گیا وہ بالکل، اور حضور علیہ السلام وہ دیکھ کر ساری چیزیں بتا دی ان کو، یہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ پھر علماء نے اس میں اور حکمتیں بیان کی بڑی خوبصورت، ایک علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری حکمت بیان کی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس طرح جن و ملک انسان ہر ایک آپ کی زیارت کا متمنی رہتا ہے، کہ جب حضور علیہ السلام معراج میں سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی مخلوق کے سامنے اس کا حسن و جمال نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اس حسن و جمال کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے جو حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ فرشتے وہاں پر جمع ہوئے تھے جو پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نور دیکھا تھا، اور ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ تو جنات، انسان، فرشتے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق رہتے ہیں، طالب لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ تمنا کریں گے کہ ان کا تمام جان و مال لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں فقط وہ میری زیارت کر لیں، ایسی تمنا یہ آنے والے مسلمان کریں گے، اور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کی جس طرح انسان دیدار کے طالب رہتے ہیں، اسی طرح بے جان اشیاء بھی حضور علیہ السلام کا قرب اور آپ کی زیارت کے طالب رہتے ہیں۔ استوائے حنانہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ استوانہ حنانہ جو ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر ممبر اقدس بنا تو حضور علیہ السلام اس ممبر اقدس پہ آئے تو وہ جو تنا تھا درخت کا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہم اس کے رونے سے رونے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، تو جس طرح بچے کو سینے لگاتے ہیں اور وہ سسک 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 کے خاموش ہوتا جاتا ہے، اس طرح وہ جو ہے نا سسکنے لگا بالکل۔ تو وہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب اس سے دور ہوا۔ اسی طرح جبل احد کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحب، یہ جب احد جو ہے ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح بے جان اشیاء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی طالب رہتی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ یہ وہی میرے کشف والی جو بات تھی کہ علماء کے سامنے، اولیاء کے سامنے یہ باتیں منکشف ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر کہ مسجد اقصی کے جو ستون ہیں، جتنے بھی ستون ہیں، تو یہ وہ مقام ہے مسجد اقصی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ایک بڑی تعداد یہاں پر بھیجی، بہت بڑی تعداد یہاں پر پیدا ہوئی، اور بہت بڑی تعداد نے یہاں پر ہجرت کی، اور تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام اس مقام پر آتے رہے، ٹھیک ہے، روحانی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے آتے رہے۔ تو ان ستونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل، ہم نے تیرے ہر نبی کی زیارت کی ہے، ہر نبی کی زیارت کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے، اب ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں، تو ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستونوں کی دعا کو قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے کر آئے، اور ان ستونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شربت دیا۔
ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے، باقی اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ان مقامات پر آنا یہ کس بنیاد پر تھا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، امید ہے کہ معراج شریف کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں ہم نے سنے۔ آپ کی کال بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کی پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میں محمد سجاد اتاری ہند کے شہر دھندوکا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ بڑا پیارے موضوع کے ساتھ آیا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض تھی کہ برائے کرم اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائے کہ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا کسی نے دیدار کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، دیدار باری تعالیٰ اس کی علماء نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دیدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرت میں کرنا، تو جو آخرت میں دیدار ہے وہ تو اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہے، یعنی تمام کے تمام متفق ہیں اس پر کہ آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنت کے اندر بھی ہوگا، قیامت میں بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے جو چمکتے دمکتے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح بخاری وغیرہ کی حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بندے کریں گے۔ تو قیامت کے دن تو دیدار ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ صدر الشریعہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب ہوگا جب بتا دیں گے کہ کیسے ہوگا۔ ہم قرآن و حدیث کے اوپر کیفیت یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، اور وہاں پہ بھی بیان کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ خواب کے اندر ہو سکتا ہے، اب وہ ہوتا کیسے ہے وہ جس کو ہوا وہ جانتا ہے۔ باقی رہا جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ شرعاً ممکن ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تجھے دیکھوں، تیرا دیدار کروں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات محال ہوتی، ممکن نہ ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال نہ کرتے، کیونکہ نبی کوئی ایسا سوال اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرتا کہ جو محال ہو۔ البتہ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے علم کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مقدر کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے کے اندر سعادت رکھی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام کو دل کی آنکھوں سے تو دیدار ہوتا رہا، لیکن سر کی جاگتی آنکھوں سے دیدار یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں خاصہ ہے۔ حضور، یہ معراج شریف کے واقعات جب ہم سنتے ہیں، جیسے آپ نے بھی آج کئی باتیں بتائیں، کیا اس سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی دلیل بنے گا معراج کا واقعہ؟ بالکل، معراج کا واقعہ بھی بنے گا۔ ویسے تو بہت سارے ادلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، صحیح ستہ کی حدیث پاک نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء، انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام حیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کثیب احمر، ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے جو بیت المقدس کے قریب تھا۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اس قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنے قبر اقدس کے اندر حیات تھے جب یہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے
تو وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت موجود تھی، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے جن کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تو وہ جسم کے ساتھ موجود تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے تو بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، جبھی تو ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف مقامات پر ملاقات کرنا یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے ادلہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں حیات الانبیاء تو ہے ہی ہے، مومنین بھی جو ہے شہداء حیات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ صالحین حیات ہوتے ہیں، روح کبھی بھی نہیں مرتی، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام قبر انور میں تھے، میرے والد محترم قبر انور میں تھے، کیونکہ حجرہ عائشہ کے اندر ہی ان لوگوں کی تدفین ہوئی، تو میں بے دھڑک اندر چلے جایا کرتی تھی کہ ایک میرے سرتاج ہیں، دوسرے والد ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات تو ایسی اعلیٰ ہے کہ اگر شہید کا انتقال ہو جائے تو شہید کے انتقال کے بعد اس کی بیوی جو ہے عدت گزار کے دوسرے مقام پہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ایسی اعلیٰ ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ان کی ازواج کو دوسرے مقام پہ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میرے سرتاج حضور علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، دوسرے میرے والد گرامی ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں تدفین ہو گئی تو آپ فرماتی ہیں پھر میں احتیاط کے ساتھ دوپٹہ لے کر پردے کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کال ہمارے پاس موجود ہے، سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی، چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے، معراج کی رات کو محفل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ دیکھیں مقصد تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، جو نیتیں ہیں اسی کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا، حسن ظن ہی رکھیں گے ہر ایک کے ساتھ۔ باقی رہا ظاہر ہے کہ والد صاحب حج سے آتے ہیں یا دوست کو جو ہے وہ کوئی ڈگری ملتی ہے، انعام ملتا ہے، بیٹے کو کوئی انعام ملتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، تقریبیں کرتا ہے۔ تو ہم تو جس آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان جیسا معجزہ کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ تاریخ انسانی کے اندر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد عرش اعظم پہ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت کے مطابق 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، یہ لکھا گیا کتاب کے اندر، شفا شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ یہ گمان کرتے تھے کہ چونکہ آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا ہے تو آپ سے اوپر کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بھی اوپر گئے، سدرۃ المنتہا، اور اس سے بھی اوپر حضور علیہ السلام کا جانا رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا معجزہ، ایسا مقام دیا گیا معراج کی رات بالخصوص کہ کسی اور کو ایسا معجزہ، ایسا مقام نہیں ملا۔ تو آقا علیہ السلام کو ایسا مقام و مرتبہ ملے تو ان کے غلام کیوں خوش نہ ہوں گے؟ تو وہ اسی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں کہ آج کی رات آقا علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے۔ ابھی جو سلسلہ مدنی چینل پر چل رہا ہے اس میں مفتی صاحب قبلہ سے میری یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دے، اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ معراجیہ لکھا ہے اس میں دولہا کا لفظ استعمال کیا ہے، برائے کرم یہ دولہا کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے، ارشاد فرما دے۔ جی دولہا کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دولہا کا مطلب یعنی بہت سارے اس کے معنی نکل سکتے ہیں۔ دولہا ایک تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی نکاح ہو رہا ہو، شادی ہو رہی ہو۔ دوسرا یہ کہ جب کسی کو سجایا سوارا جاتا ہے تو وہ دولہے بنے ہوئے آج تو آپ۔ دوسرا یہ کہ جو توجہ کا مرکز ہو، نمایاں ہو، توجہ کا مرکز ہو، اس کو دولہا بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ آج کی رات بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی توجہ کے مرکز تھے۔ عالم بالا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے غلغلے تھے۔ حضور علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جانا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام ملاقات کے لیے موجود تھے، استقبال کے لیے موجود تھے، حور و غلمہ موجود تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے۔
تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا کہا گیا ہے کہ آپ کو سجایا سنوارا گیا، آپ علیہ السلام کے استقبال کی تیاری کی گئی، تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا کہا گیا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج الحمدللہ ہم نے معراج شریف سے متعلق سوالات شامل سلسلہ کیے۔ مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز کے اندر اس حوالے سے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی، اور الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ میں پیارے آقا علیہ السلام کی جو معجزہ معراج ہے اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اس رات کے اندر بھی خصوصی اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کرتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی مدنی مراکز کے اندر اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام ہوگا، جو عشاء کی نماز جہاں جہاں جس طرح عشاء کا وقت آتا جائے گا وہاں پر اسی حوالے سے یہ سلسلہ ہوگا، اور عالمی مدنی مرکز کے اندر انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بڑی خوشخبری کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس معراج شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس جلوس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے اندر رہتے ہوئے شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ جلدی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس جلوس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پچھلی پیر کو جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا وہ رسم و رواج سے متعلق تھا اور شادی کے حوالے سے اس میں سوالات شامل کیے گئے تھے۔ اس سلسلے کے اندر کچھ مسائل کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس کی وضاحت کرنا مقصود تھا۔ آج چونکہ خاص دن تھا اس وجہ سے ہم نے معراج کے حوالے سے یہ سلسلہ کیا، لیکن چونکہ پیر کے دن ہمارے ناظرین جو ہے وہ رسم و رواج کا سلسلہ ملاحظہ کر رہے تھے تو ہم نے اس جو وضاحت تھی اس کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی ہمارے سلسلے کے اختتام پر اس کا جو مدنی گلدستہ ہے آپ اس کو ملاحظہ کیجیے، اور جو مسائل دوبارہ بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے اور اس کے مطابق ہی عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ سلسلے کے فوراً بعد ہم وہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سب یہ ارشاد فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، تو کیا مطلقاً سونا حرام ہے یا کوئی اس کے کوئی صورت ہے کہیں نہ کہیں جا کر اس کی اجازت مل جاتی ہے؟ دیکھیں، سونا تو مردوں کے لیے حرام ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تو سونا مرد کے اوپر حرام ہے، اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ عمومی طور پر جو بھی پہننے کے استعمالات ہیں، چین کی صورت میں، زیور کی صورت میں، انگوٹھی کی صورت میں، وہ حرام ہی ہے۔ البتہ اس کے ایک یا چند جوازی صورتیں بن سکتی ہیں، ان میں سے جیسے مثال کے طور پہ سونے چاندی کے بٹن لگانا۔ اب سونے چاندی کے بٹن اگر زنجیر کے ساتھ استعمال کیے، چین ساتھ میں چھوٹی باریک سی جو ہے وہ لگتی ہے، اگر اس کے ساتھ استعمال کیے تو ناجائز ہے، لیکن اگر فقط سونے چاندی کے بٹن استعمال ہوئے ہیں تو وہ جائز ہے۔ تو چونکہ پچھلے جو ہمارا گزشتہ سلسلہ تھا پیر کا 17 اپریل کو، اس میں ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی استعمال کی صورت نہیں ہے، تو اس پر توجہ دلائی گئی کہ بعض صورتیں استعمال کی جواز کی بھی ہیں، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری ہوئی کہ بعض صورتیں جواز کی موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سونے چاندی کے بٹن کا استعمال بغیر زنجیر کے اگر ہو تو وہ جائز ہے مرد کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے اس سلسلے کے دوران کہا کہ 60-70 سال کا بوڑھا ہو تو اس سے پردے وغیرہ کی تخفیف کی کوئی بات کی ہے، تو کیا یہ عمر کا حساب ہے یا کچھ اور بھی شرائط ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں، مطلقاً 60-70 سال کے بوڑھے سے تعلق نہیں، اصل تعلق اس سے ہے کہ اتنا بوڑھا ہو کہ وہ محل شہوت نہ ہو، بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینہ وان يستعففن خير لهن والله سمیع علیم۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار ظاہر نہ کریں،
اور اس سے بچنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ عز و جل سنتا جانتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہوں کہ محل شہوت نہ ہو تو ان سے مصافحے میں حرج نہیں، یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مصافحہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ حکم ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے ہے کہ جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے۔ اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آتی ہے تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ تو ہم نے عمر بیان کی کہ 70-80 سال، تو دار و مدار عمر پر نہیں ہے، 70-80 سال کی بھی ایسی ہو سکتی ہے اور اس سے اتنی عمر والی ایسی نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی شکل و صورت ایسی ہو کہ اب محل شہوت نہ ہو، اس کو دیکھ کر شہوت نہ آئے، تو پھر پردے کے احکام میں تخفیف ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پردے کے احکام اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ تو چونکہ اس پر بھی ہم نے پچھلے سلسلے میں، جیسے آپ نے بھی حوالہ دیا، گفتگو کی تھی اور ہم نے عمر بیان کر دی تھی، ٹھیک ہے، تو دار و مدار عمر پر نہیں، دار و مدار اس پر ہے کہ عورت یا مرد وہ محل شہوت نہ ہو، ایسے بوڑھے ہو گئے ہوں، چہرہ ایسا ہو گیا ہو کہ اب انہیں دیکھ کر کوئی شہوت کا کسی کو بھی وہ نہ ہو، تو ان سے پردے کے احکامات کی تخفیف، یعنی دونوں جانب سے اگر عورت کو دیکھنا ہے تو وہ ایسی ہو کہ محل شہوت نہ ہو، یا کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے آنا ہے تو وہ مرد ایسا ہو کہ جو محل شہوت نہ ہو۔ تو یہ ہے عمر کا اعتبار، عمر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان مسئلوں کی تصحیح فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔